تمام جامعات پاکستان کی 19-20 تھوڑا بہت فرق ہوگا, سٹائل کا فرق ہوگا, لیکن اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. ہم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جی اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسا ہو گیا, بھائی اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جانے والی ہر طالبہ کو اس کے پیرنٹس, اس کے محلے دار, اس کے عزیز و اقارب وہ سوچیں گے کہ فلانے کا بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے, کالج جاتی ہے, فلان جگہ جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو. دنیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ ٹیچر ہوتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ ہوتا ہے, دنیا کا بہترین پلانر ٹیچر ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرلی ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ہم عبادت گزار بھی بہت ہیں, ہم سخی بھی بہت ہیں. ذرا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ دکھاوے کے لیے یا بغیر دکھاوے کے ہم چندے بھی دیتے ہیں, ہم عطیات بھی کرتے ہیں, اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس قسم کی قوم ہے. جس سسٹم میں آپ کے کرتا دھرتا, آپ کے اشرافیہ, آپ کی انتظامیہ, مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 20-22 سے گریڈ کم والا کوئی ہے نہیں, ایکسپیرینسز ان کے 30 سال سے کم کا کسی کا نہیں ہے. آخر یہ سسٹم اوور نائٹ ٹھیک ہوگا؟ یہ سسٹم کب اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون کرے گا؟ مجھے ہمارا سسٹم ایسے ہی نہیں تنزلی کا شکار ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائی میں گر جائیں. ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے شبانہ روز محنت کی, اور 75 سال سے ہم محنت کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایک اندھی کھائی میں گرنا ہے. ہمارا سوشل فیبرک کو تباہ کرنے کے لیے ہم آج بھی محنت کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, آئے دن ویڈیوز آئے بھی ہوتی ہیں, کسی کتابوں کی دکان پر کھڑے ہوئے, کسی گھر میں پیرنٹس جو ہے وہ اوراق پلٹ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کلمہ آدھا لکھا ہوا ہے, جو کہ واقعتاً ہوتا بھی ہے. اس میں کسی نہ کسی نے کوئی شرارت کی بھی ہوتی ہے, کوئی تخریبی کارروائی کی بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. آپ مجھے اور اپنے آپ کو پھنسائیں نا, پتہ چلے کہ جی کیسز ہو گئے ہم پر کہ جی یہ آپ نے کیسے الزام لگا دیا. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ کیا بورڈ ہوتا ہے کہ جو یہ سلیبس کے یا کریکولم کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ 3 لفظ جی, کٹ, کاپی, پیسٹ, سلیبس تیار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد علی سومرو. ناظرین, آج ہم پروگرام میں جس اہم موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق ہے تعلیم سے, اور بالخصوص گزشتہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ جسے الفاظ نہیں ہے کہ اسے افسوسناک, اندوہناک یا پھر کیا کہا جائے, ایک ایسا تعلیم دشمن واقعہ, جامعات دشمن واقعہ پیش آیا. خبریں آئیں بہاولپور سے, جہاں پر اسلامیہ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات, بالخصوص طالبات کی 5000 سے زیادہ ویڈیوز کے بارے میں خبر آئی. وہ ویڈیوز ابھی تک منظر عام پر آئی نہیں ہیں, لیکن وہ خبر خود اٹسیلف ایک بہت بڑا دھماکہ ہے. اور شاید میں کہوں کہ وہ دھماکہ ایسا دھماکہ ہے کہ جو خون ریز دھماکہ ہے, وہ دھماکہ جان لیوا دھماکہ ہے کہ جس سے ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں. خدا نہ کرے کہ وہ ویڈیوز کبھی منظر عام پر آئیں, لیکن ایسے واقعات پیش ہی کیوں آئے؟ آیا یہ واقعات صرف ان کا تعلق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہے, یا خدا نخواستہ ایسے واقعات ماضی میں دیگر شہروں, دیگر جامعات میں ہو چکے ہیں, یا پھر آج بھی, اب بھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور جب آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تب تک بھی یہ واقعات اگر ہو رہے ہیں تو ان کا سدباب, ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ ممکن ہے, نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم, ایجوکیشنسٹ, اکیڈمیا سے ان کا تعلق ہے, اور میں چونکہ ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو میں انہیں سوشل سائنٹسٹ کہتا ہوں. مرزا انوار الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مرزا صاحب؟ الحمدللہ. اچھا مرزا صاحب, ایک تو چونکہ آپ کا تعلق بھی اس خطے سے ہے اور آپ بہاولپور کی ڈائنامکس کو یا ساؤتھ پنجاب کی ڈائنامکس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کس طرح کا مزاج پایا جاتا ہے وہاں کے جامعات میں. طلباء و طالبات کن گھروں سے موسٹلی تعلق رکھتی ہیں, یا مجموعی طور پر بھی وہاں پر جو کلچرل ڈائنامکس ہیں وہ کیسی ہیں, کیا ہیں, کتنی لبرٹی ہے, کتنے بچے جو ہیں وہ اوپن مائنڈیڈ ہیں, کتنے بولڈ ہیں, کتنے لبرل ہیں, کتنے کلچرڈ ہیں, اور ممکنہ طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہوا کیا ہوگا. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا آپ انالیسز اور تجزیہ کریں کہ 5000 ویڈیوز, مطلب یہ خدا معاف کرے کوئی پون ویب سائٹ پہ بھی شاید اتنی ویڈیوز پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں.
کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کون محرکات، کون شخصیات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں یا ہیں، اور ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں؟ Ali bhai, thank you very much. We are sitting here to discuss a very important and sensitive topic. اس کے لیے میں آغاز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا ہم اختصار کے ساتھ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایک اسپیڈی، ایک برڈ آئی ویو ہم اس کے اوپر دیکھیں. آپ دیکھیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہو یا دنیا کی کوئی بھی جامعہ ہو، وہ اسکول ہے، پری اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، ہائی اسکول ہے یا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، یا کالج یا یونیورسٹی کچھ بھی ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ کچھ میل ہوتے ہیں اور کچھ فیمیلز ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی کا ڈائلیما یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آج ہر کوئی اس بات کے اپیرنٹلی ہر آدمی اس کھوج میں لگا ہے، یار تمہیں کوئی دیکھا، تمہیں کوئی ویڈیو ملی یار. مطلب آپ ہماری دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں پہ ہیں انہوں نے مطلب ایک نسل چل رہی ہے، پھر اس سے اگلی نسل چل رہی ہے، پھر اگلی جنریشن، پھر اگلی جنریشن. تو ٹیچرز عام طور پہ 2 یا 3 جنریشنز پہلے کا ہوتا ہے، تھوڑا سینئر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جتنا بھی سینئر ہوتا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں پہلے آ چکا ہے اور اسٹوڈنٹس بعد میں آتے ہیں. یہ معاملہ تو ہم بعد میں کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ٹرینڈز آپ دیکھیں، ہر آدمی ایک بریکنگ نیوز کی تلاش میں رہتا ہے، ہر آدمی کو ایک ٹاپک چاہیے مثالہ دار قسم کا، بھلے اس میں کسی کی زندگی داؤ پہ لگ جائے یا زندگیاں داؤ پہ لگ جائیں، کسی کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کو تیار نہیں. عزتیں داؤ پر لگ جائیں، عزتیں اور زندگیاں داؤ پہ لگ جائیں، خاندانوں کے خاندان بدنام ہو جائیں، کسی کی یہ کوشش نہیں ہے. اور کوئی بھی آدمی اس طریقے سے بس اسی اس میں لگا ہوا ہے کہ جی کیا تھا، کیسے تھا، اچھا جی 5000 ویڈیوز. اور کسی نے بھی، اگر میں آپ کو اس کا بتاؤں، اس کا میڈیا میں ہی مختلف حوالوں سے جو بعد میں اس کے جو فالو اپ سے اس میں یہ بات آئی کہ ایکچولی ویڈیوز کی تعداد اتنی نہیں ہے. یہ تو خبر پرانی ہو چکی ہے، اس کا فالو اپ سے اگر آپ جا کے بھی آپ آرکائیو میں جائیں ان دنوں کے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے تو پروبیبلی جو اس سے برآمد ہوئی تھی کہ وہ غالباً 100± تھیں اور کچھ تصاویر تھیں. مقصد ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے، کیسے کہ اگر ایک چیز کچھ تھیں تو اس کو انہوں نے ہزاروں میں بنا دیا، اور کچھ تھیں اگر مطلب 1-2 تھیں تو اس کو درجنوں کا ہم شکل دے دیتے ہیں. اگر کوئی ایک چیز 100 کے قریب ہے تو اس کو ہم ہزاروں میں ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں. اب آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں، میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں کوئی بھی ہیں، میرا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ وہ بھی اسی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہیں. صرف یہ ہے نا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے پریکٹیکل لائف میں آ گئے، لیکن وہ اسی پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. آج ان کے اندر جو ہمیں بے رحمی نظر آتی ہے اور جو سنگ دلانہ اپروچ ان کی ہے کہ کسی فیملی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی کا اس نے یا تو ہمیں یہ ہمارا غرض ہے کہ ہم بریکنگ نیوز ہم بریک کریں، نیوز کو ہم بریک کریں، اور کتنا نمک مرچ مسالہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہی مطلب ہمارا جو بیس لائن ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. آپ اس کو اس اینگل سے پہلے دیکھیں نا کہ جنہوں نے اس کو اچھالا، اینڈ ہاؤ ہم کیا کہیں گے کہ انسانیت سوز طریقے سے جو کرنے والے تھے ان کی جو سینسٹیوٹی ہے، ان کے اوپر جو چیز جو ان کے اوپر حد لگتی ہے، قدغن لگتا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے آپ اچھالنے والوں کو تو دیکھیں، اس کو اچھالا کیسے گیا. ٹھیک ہے، بس نہیں چل رہا کہ وہ ویڈیوز چلا دی جائیں. جی، اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلا، اور ہم تو مطلب آج بیٹھ کے سمجھیں کہ بھی اتنے سارے پروگرامز ریکارڈ ہو گئے اور ہر طرف یہ اس کے بعد اب ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ، اب تو نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ جناب ذرا سی کوئی اگر کوئی نہیں بھی ہے تو یہ فلانی اسی کا پروفیسر دیکھیں گے، ایک اور معاملہ آ گیا، وہ صحیح ہے غلط اس کا بنا کے کسی بھی بندے کو بنا دی، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اب یہ والی کیفیت شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس ٹرینڈ سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ اس وقت نیوز چل رہی ہے تو یہ کر دیں. یہ تو ہو گیا ایک رخ ہمارا. دوسری بات یہ ہے، میرے خیال میں ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ انتظامی مسئلہ تو ہے ہی، یہ اکیڈیمک مسئلہ تو ہے ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ اس چیز کی غمازی، عکاسی اور نشاندہی کرتا ہے کہ ہاؤ بیڈلی وی آر پلاننگ. ہم
کتنے بڑے پلانر ہیں, ہم کتنے بے حس قسم کے ایجوکیشنسٹ ہیں. اس میں میں تمام سینئرز اور تمام جونیئرز کو کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی سسٹم کو بہتر کرنے کی اپروچ رکھنے والے اکیڈمیشنز ہوں, بزنس مین ہوں, سسٹم کو بہتر کرنے کی اپروچ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یہ بنیاد ہے میرے خیال میں کہ جب ہر آدمی, اگر ہم آج اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس اسٹوڈیو کو بہتر بنائیں اور ڈیلی آ کے ہم اس کی کوئی ایک چیز بہتر کر دیں, تو ایک ٹائم آئے گا یہ دنیا کا بہترین اسٹوڈیو ہو جائے گا. یعنی جہاں آج ہے بھلے یہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر ہم اس کی بہتری کی خواہش رکھیں گے تو یہ ایک دن بہتر ہو جائے گا. اگر ہم آ کے اس کو اٹھا کے ادھر پھینکیں گے, چیزوں کو توڑ پھوڑ کریں گے, ایک دن یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہی حال ہے. آپ دیکھیں کسے نہیں معلوم کہ ہر ادارے میں سینئر اور جونیئر کی ریس لگی رہتی ہے. وائس چانسلرز ہوں یا ڈینز کی سلیکشن ہو یا چیئر پرسن کی جو دوڑ ہے, یہ کس یونیورسٹی میں نہیں ہے اور کس کو نہیں پتا, اور کس طرح سے یہاں اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وائس چانسلرز کا تقرر ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ نے بائی ورچو آف سینیئرٹی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ کے کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہیں, آپ نے وہ اب پورا ہو گیا, اب یہ کوالیفائی کر گیا, اب اس کے بعد دوڑ ہے. سب ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ میں بھی کوئی 100 میں سے ایک اپوائنٹمنٹ کی میرٹ پر ہوتی ہو, ورنہ تو سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. تو جب جس چیز کے آغاز میں ملاوٹ ہو جائے گی, آپ اگر روٹی بنانا چاہتے ہیں اور آپ اس میں گندم کی بجائے اگر آپ اس میں کوئی اور چیز ملا دیں گے, تو اس سے وہ جو بھی چیز تیار ہوگی نہ وہ آٹا ہوگا نہ اس سے آپ گندم بنا سکتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میں ساری احتیاطی تدابیر آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار وہ انگریڈینٹ کیا وہی ہے. آپ چائے بنانا چاہتے ہیں تو کیا دودھ اور پتی آپ نے ڈالا ہے, یا آپ نے پتی کے نام پہ اس میں دال ڈال دی ہے اور دودھ کے نام کے اوپر آپ نے اس میں گنے کا رس ڈال دیں گے. تو آپ کہیں جی اس میں سے چائے نہیں بن رہا, کہ میں نے کچن کو صاف کیا, میں نے تمام ہائیجینک کنڈیشن ساری چیزوں کو کر لیا, چائے نہیں بن رہی ہے, کس طرح سے اب کیا کروں. تو یہ وہی حال ہو رہا ہے ہمارے باقی سسٹم کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے اس کو بیسکس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا مطلب مرزا صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میریٹوکریسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اگر میں وہ لفظ استعمال کروں کہ وی سی کے لیے یا وی سی بننے کے لیے یا وی سی کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ٹی سی کی ضرورت ہے. آپ کو ایک اچھا پلانر ہونا چاہیے, آپ کے پاس سفارشات ہونی چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کا سلیکشن ہوتا ہے, کون لوگ میٹر کرتے ہیں, اور ان کو اپنے حق میں مائل اور قائل اور موٹیویٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے ہے وہ اگر آپ جانتے ہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ہم یہ اصل میں دیکھیں ایک پہلو ہے, یہ ہر جگہ پر ایسا ہے. یہ ایک سیگمنٹ کی بات ہم نہیں کریں, یہ کسی بھی جگہ پر سلیکشن ہو, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہو. اچھا ایون پبلک سیکٹر تو پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. پبلک یہ معذرت یہ سسٹم کا سکم ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی سے ہم اس والے معاملے سے تھوڑا سا باہر نکل آئیں. بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آیا آپ کی نالج میں ہے, آپ کی مختلف لوگوں سے, مختلف حلقہ احباب سے, سوسائٹی کے مختلف طبقات سے آپ کی کیا گفتگو بات ہوئی ہے کہ طالبات بالخصوص اور مجموعی طور پر جتنے بھی طلباء طالبات ہیں وہ, ان کی فیملیز, پیرنٹس, بہن بھائی وغیرہ, اور خود اسلامیہ یونیورسٹی کا اس جامعہ کا تقدس, اس کی سینکٹیٹی, ڈینٹ ہیز بین میڈ, کتنا نقصان پہنچا ہے. مائیں کیا سوچ رہی ہیں, بچیاں کیا سوچ رہی ہیں, اگلے سیمسٹرز میں, اگلے امتحانی سال میں اسلامی یونیورسٹی میں کتنے ایڈمیشنز ہوں گے, ہونے جا رہے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہے, خدا نخواستہ نہ ہوں, تو وہ کتنا بڑا نقصان ہوگا اس خطے کے لوگوں کے لیے. آپ صحیح بات آپ کر رہے ہیں. پہلے تو اس کے اوپر جو مختلف آراء آئی ہیں, لاہور بیسڈ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا نام ہے رضی احمد, اور میں ان کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر مختلف اینگل سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو کوٹنگ رضی صاحب, جن کو رضی دادا بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے جو اس پہ رپورٹ کیا, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ بھی وہ لنک کر رہے ہیں کہ بیسیکلی دو سیاسی قسم کے معاملات آپس میں ٹکرائے ہیں. ان کے بقول کہ وہاں کے ایک ایم این اے کا ایک لابی ہے اور ایک دوسرا لابی ہے. اب وہ میں نام کیونکہ لینا مناسب نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اس میں میجر جو بات ہے, یہ اصل میں بات شاید اتنی نہ ہو, لیکن اصل میں یہ اس چیز کا شاخسانہ تھا. اور جب آپ اس کو ایڈمنسٹریٹولی اور مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ عین اس وقت پہ کیوں بریک ہوا
جب ایک وائس چانسلر کا انیشل کانٹریکٹ پورا ہو چکا تھا اور اس کو اگلے کانٹریکٹ ہونے کا یا نہ ہونے کا، ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ ہونا تھا، جو کہ ان کو نہیں ملا. جن وائس چانسلر صاحب کا ٹینیور ختم ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا اور ان کا کیس ریویو میں تھا کہ جی دوبارہ ان کو ایک اور مدت کے لیے ان کو سلیکٹ آگے دیا کانٹریکٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ایک بات ہے. ہم یہ نہیں، ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ غیب کا علم تو ہمیں ویسے بھی نہیں ہے. جو ابھی تو میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہوئی ہیں، جو تمام لوگوں نے سنی ہیں رپورٹڈلی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایک وائس چانسلر کا سمجھے آؤٹ گوئنگ اس کا ٹائم تھا، یا چلا جائے گا اور نیا بندہ آئے گا. تو ایک پہلو یہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا پہلے، اچھا ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں آلموسٹ ان سب کے حالات ایک جیسے ہیں. تمام سکولز، تمام کالجز اور تمام اس کا تھوڑا بہت فرق کے ساتھ جب معاشرہ زوال پذیری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اور یقیناً انسان خوبیوں اور خامیوں کا مرکب اور مجموعہ ہے، لیکن اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام جامعات پاکستان کی 19-20 تھوڑا بہت فرق ہوگا، سٹائل کا فرق ہوگا، لیکن اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. ہم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جی اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسا ہو گیا، بھائی اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. آپ جہاں بھی جائیں گے صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلنا، ہمیں پتہ نہ ہو یا ہمیں ہماری توجہ نہ گئی ہو، تو یہ اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. کیا میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں یہ ایک اور بات کر رہا ہوں اس سے جڑی ہوئی کہ استحصال ہر شکل میں ہماری سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں ہو رہا ہے. یہاں تو ایک بات ہے نا خالی کہ جی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر یا انتظامیہ کا کوئی ایک فرد. ہمارے ہاں استحصال، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس پروگرامز کو اس کے اوپر ہم ایک سیریز بنائیں، اس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں. آپ نے میرٹ کی بات کی، باقی چیزوں کی بات کی. ہمارا سسٹم ایسے ہی نہیں تنزلی کا شکار ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائی میں گر جائیں. ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے شبانہ روز محنت کی، اور 75 سال سے ہم محنت کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایک اندھی کھائی میں گرنا ہے. ہمارا سوشل فیبرک کو تباہ کرنے کے لیے ہم آج بھی محنت کر رہے ہیں. ہم آج بھی سپرفیشل اور آرٹیفیشل امپریشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا کہا جائے اور سمجھا جائے. ہم سننا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں. اور اس کو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ درس و تدریس کے معاملات میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز ختم کرنے کے بعد کے معاملات کو سوچنے کے لیے بھی کم لوگ تیار ہوتے ہیں، سوائے اللہ ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے توفیق دی. ہم عبادت گزار بھی بہت ہیں، ہم سخی بھی بہت ہیں. ذرا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ دکھاوے کے لیے یا بغیر دکھاوے کے ہم چندے بھی دیتے ہیں، ہم عطیات بھی کرتے ہیں، اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس قسم کی قوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے، ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھنا چاہیے. ہماری جو جامعات ہیں یا ہمارے باقی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اندر ہمیں تبدیلی لانے کے لیے پہلے ہمیں افراد کو بدلنا ہوگا. افراد بدلیں گے، کچھ بہتر لوگ آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ سے اگر ایک بات کروں کہ یہ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ ٹیچر ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ ہوتا ہے، دنیا کا بہترین پلانر ٹیچر ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ جنرلی ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کین یو تھنک کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ 365 دن کی پلاننگ کرتا ہے؟ اس میں کتنی چھٹیاں ہیں، کتنے آف ڈیز ہیں، کتنے وہ ہیں، اور وہ سارا ایک ایک دن کی پلاننگ کرتا ہے. اپنا جو بھی اس کا کورس آؤٹ لائن ہے اس کی وہ پلاننگ کرتا ہے. آئیڈیل ٹیچر کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں ہر دن میں کون کون سے سبجیکٹ کس دن پڑھائے جائیں گے، ایک پیریڈ کی ڈیوریشن کیا ہوگی، اس میں کون کون سے ٹاپک کور ہوں گے. سیمسٹر سسٹم ہے یا اینول سسٹم ہے، کسی بھی لیول کا ادارہ ہے، تو اس کے بعد وہ پوری 365 دن کے ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹے کا پلاننگ کرنے کے بعد پھر جا کے اس کی وہ ایگزیکیوشن کرے گا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ٹیچرز نظر آتے ہیں عمومی طور پہ، کیا آپ کو یہ اس طرح کے کیپیبل ٹیچر نظر آتے ہیں؟ دس از کوشچن لائک ایگ اینڈ چکن، کہ کیا افراد بہتر ہوں گے پہلے یا پہلے ادارے ہوں گے؟ جب اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا پہلے ٹیچرز بہتر ہوں گے یا پہلے اسٹوڈنٹس بہتر ہوں گے؟ یہ ایک چومکھا قسم، اٹس اوور لیپڈ، اینڈ اس میں گنجل پڑ چکے ہیں.
اب آج اگر آپ کہیں گے تو ہم اکثر کہتے ہیں انقلاب کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں, معیشت کے حوالے سے بات کریں. عام آدمی کہتا ہے یار جب تک 10,000 لوگوں کو نہیں ختم کیا جائے گا, ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی, تمام لوگوں کو اڑا دو, نئے لوگ آئیں. میں اس پہ آپ کو دعوے سے کہہ دیتا ہوں, آپ جتنے لوگوں کو مرضی ختم کر دیں, جتنی دفعہ نئی ٹیم آ جائے ساری, لیکن اس وقت تک وہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ بھی تو ہمارے جیسے ماحول میں پیدا ہوئے, ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جانے والی ہر طالبہ کو اس کے پیرنٹس, اس کے محلے دار, اس کے عزیز و اقارب وہ سوچیں گے کہ فلانے کا بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے, کالج جاتی ہے, فلان جگہ جاتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو. یہ تو میں آپ کی بات کا ایک لائن کا جواب ہے کہ ہر بیٹی, ہر بہن, ہر انڈیویجول کے اوپر لوگ ایسا سوچیں گے. یونیورسٹی جا رہی ہو, اچھا آج کل یونیورسٹی کا حالات خراب ہیں, اٹ مینس کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہم نے ایزیوم کر لینا ہے, سب کریں گے, وہ تو ہوگا. اسلامی یونیورسٹی کی بات آئی تو اللہ معاف کرے, وہاں کی جتنی طالبات ہوں گی سب کو کوئی کہتا ہوگا, کچھ نہیں کہتا ہوگا, تھوڑا یا زیادہ اثر سب پہ پڑتا ہے. میں تو اس سے آگے کی بات کروں کہ اس ایک ایلیمنٹ کو چھوڑ دیں. یہ اشارہ ہے نظام کی تباہی اور بربادی کی ڈگری کو ظاہر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہے. اچھا گزارش, آپ نے سسٹم کی جانب پہلے بھی اشارہ کیا, اگر سسٹم ہی کی بات کرتے ہیں, 60% یوتھ ہے, یوتھ سے بڑی توقعات ہیں, ان سے امیدیں ہیں, نوجوان بہتر سوچتے ہیں, کریٹو ہیں, انٹرپرینورز ہوتے ہیں, بٹ جس سسٹم میں آپ کے کرتا دھرتا, آپ کے اشرافیہ, آپ کی انتظامیہ, مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر, ان کی عمریں, ان کے تجربے 20-22 سے گریڈ کم والا کوئی ہے نہیں, ایکسپیرینسز ان کے 30 سال سے کم کا کسی کا نہیں ہے, 40-42 سال سے ٹائم زیادہ کا ان کا تجربہ جو ہے وہ ان کی سروسز میں ہو گیا ہے. سسٹم میں بہتری بھی انہوں نے لانی ہے, گزشتہ 75 سالوں سے وہی مقننہ ہیں, وہی انتظامیہ ہیں, وہی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں. آخر یہ سسٹم اوور نائٹ ٹھیک ہوگا یا خدا نخواستہ جیسے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے سب کے سر قلم کر دیے جائیں تو پھر ٹھیک ہوگا؟ یہ سسٹم کب اور کیسے ٹھیک ہوگا, کون کرے گا, مجھے بتائیں. اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی ایک سیگمنٹ, کسی ایک سیگمنٹ کے, کسی ایک فرد کے, کسی ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ کے, کسی ایک منسٹر کے, کسی ایک سیکریٹری کے, کسی ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن کے ٹھیک ہونے سے یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک مربوط قسم کا ہمیں لائحہ عمل بنانا ہوگا. جب تک ہمارے ٹیچرز کی مانیٹرنگ اچھے طریقے سے شروع نہیں ہوگی, یا جو ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ انوالو ہیں ان کی اپنی ایویلیویشن جب تک ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی, وہ جن کی کر رہے ہوں گے اس میں ان کو وہ سمجھیں گے کہ ہم شتر بے مہار ہیں, ہمیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ ایک چین ری ایکشن ہے, ان کو اب ٹھیک کریں گے, اس کے بعد بہترین طریقے سے وہ پڑھائیں, اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے ایگزام لیں, اور ہر سٹیپ کے اوپر وہ اپنے آپ کو آنسریبل سمجھیں. اور انہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی بے قاعدگی یا اگر ہماری کوئی میرٹ سے ہٹ کے ہماری کوئی مارکنگ یا کوئی چیز اگر سسٹم کے فلٹرز میں پھنس جاتی ہے تو اس بات پہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ہماری اپریزل, ہماری ACR, ہمارا وہ چیز وہ ہوگی, ہماری پروموشن رک سکتی ہے. تو کچھ تھریٹس اور کچھ اس قسم کے چیلنجز جب تک نہیں ہوں گے, یہ تو میں آپ کو ایک سطحی بات کر رہا ہوں جو بڑی سیدھی سی بات ہے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم کو کچھ ہم اپنی انڈیویجولس کو بہتر کریں. دیکھیں نا, اب پھر جب ہم ایک بات کرتے ہیں تو اس کے آپ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے گریجویٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پوری دنیا کی جاب مارکیٹ میں بہترین شیئر وصول کر رہے ہیں, اور آج وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اتنے ٹاپ اداروں کے CEOs اور ان کی جو مین ٹیم ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ انڈینز ہیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نصاب یا سلیبس یا کریکولم جو بنتا ہے اس میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ وہ جو کلاس 1 کی جو کتاب تھی اس کے نیچے بھی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ یا پنجاب بک بورڈ وغیرہ جو بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بورڈ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور ان کا میرٹ کیا ہوتا ہے. یہ سوال اس بنیاد پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آئے دن ویڈیوز آئے بھی ہوتی ہیں, کسی کتابوں کی دکان پر کھڑے ہوئے یا کسی گھر میں پیرنٹس جو ہے وہ اوراق پلٹ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کلمہ آدھا لکھا ہوا ہے, جو کہ واقعتاً ہوتا بھی ہے, اس میں کسی نہ کسی نے کوئی شرارت کی ہوئی ہوتی ہے, کوئی تقریبی کارروائی کی ہوئی ہوتی ہے. ابھی تک ہم ایک ہی کلمہ ہے
اور اس کا مفہوم بھی بہت واضح ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اس کے باوجود جب ہم ایک کلمے پر متفق نہیں ہو سکے کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے, کیا ایمان لے کر آنا ہے, اور کیا تعلیم ہم نے, مختلف سائنسز ہیں نا, وہ تمام تر علوم ہم نے کس طرح کون سی کلاس کے بچوں کو کیسے کیسے پہنچانے ہیں, تو یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ کیا بورڈ ہوتا ہے کہ جو یہ سلیبس کے یا کریکولم کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. 3 شبد 3 لفظ, جی کٹ, کاپی, پیسٹ, ٹھیک. سلیبس تیار. آپ نے سوال کیا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا چاروں صوبوں میں جس طریقے سے کام ہوتا ہے, بھلے یا ہمارا جو وفاقی بورڈ ہے وہ جو جن بکس کو وہ فائنلی سلیکٹ کرتا ہے وہ بکس کیسے بنائی جاتی ہیں, کون سی بک رکھی جائے گی, کون سی نہیں رکھی جائے گی, کیا کس کو ہم نے ہیرو ماننا ہے, کس کو ہم نے ویلن سمجھنا ہے, یہ چیز جو ہے نا, یہ ساری کی سارا میرا خیال ہے کہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. آپ مجھے اور اپنے آپ کو پھنسائیں نا, پتہ چلے کہ جی کیسز ہو گئے ہیں ہم پر کہ جی یہ آپ نے کیسے الزام لگا دیا. لیکن یہ ایک ایسی ہے جس میں ایک نشست میں اتنے مختصر ٹائم پہ اس پہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارا کچھ اس میں نو گو ایریاز ہیں جس پہ آپ زبان آپ نہیں کھول سکتے ہیں. اچھا چلیں پھر ایک اور ٹاپک پہ آتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. مجھے صرف اتنا بتا دیں, آئے دن حکومت کی جانب سے یہ اعلانات کہ اب وہ دور نہیں رہا جب ٹھوس ملازمین ہوتے تھے یا اسکولز اور کالجز کی صرف عمارتیں ایگزسٹ کرتی تھیں, اب باقاعدہ وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں بائیو میٹرک سسٹم آ گیا ہے کہ جہاں پر حاضری بھی لگتی ہے, اساتذہ بھی موجود ہیں, پرنسپل صاحب بھی ہیں, ہیڈ مسٹریس بھی ہیں, طلباء و طالبات بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارا اگر میں اربن کی بات نہ کروں, میں رورل مضافاتی علاقوں کی, دیہی یا جو دیہات اور اس سے متصل علاقے ہیں وہاں کے تعلیمی نظام کی بات کروں, تو یہی تعلیمی نظام, تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی مجھے انڈیا کی, بھارت میں بھی تو یہی نظام ہے. اس کے باوجود اگر ان کا وزیر اعظم جب بھی دورے پہ جاتا ہے, چاہے وہ امریکہ چاہے برطانیہ جائے, اور وہاں پر معاہدے کر کے آتا ہے کہ گوگل کتنے ٹیبلٹس بانٹے گا, کتنے ہزاروں اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ گیجٹس پر پڑھیں گے, یہ نظام ہمارے پاس آنے میں کیا مزید خدا نہ کرے کہ کوئی مزید 10 سال 20 سال ہیں؟ دیکھیں یہ ہر چیز کے پیچھے نا بہت سارے اس کے اسرار و رموز ہوتے ہیں, اور بہت سارے ماہ و سال اور عشرے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں. اب اگین یہ ایک بڑی نا ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں گریجویشن ابھی پچھلے کچھ سال پہلے سے ہمارا گریجویشن 4 سال کا ہوا. اس سے پہلے 2 سال کی گریجویشن تھی, 2 سال میں پوسٹ گریجویشن ہو جاتی تھی. ہمارا گریجویٹ جب جاتا تھا باہر تو وہ کہتے تھے بھائی آپ نے تو 14 سال کی آپ نے تعلیم لی ہے, جبکہ باقی دنیا میں 16 سال کی تعلیم کے بعد گریجویشن سمجھی جاتی ہے, گریجویشن کا ڈگری ایوارڈ ہوتا ہے. تو کچھ تو اس قسم کے مسائل ہیں. دوسرا بات یہ آ جاتی ہے کہ جو انڈیویجولس ہیں ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے, باقی سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو نا کم وقت میں اختصار کے ساتھ بھی ہم تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اس کو دیکھنا ہوگا. چیزیں بہتر ہونے کی ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ جو گھوسٹ امپلائیز ہیں یا گھوسٹ ٹیچرز ہیں یا پورے کے پورے گھوسٹ اسکولز ہیں, وہ بھی دیکھیں میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں, وہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے جیسے انسان ہیں, میرے آپ کے بہن بھائی ہیں جو گھوسٹ امپلائیز ہیں, جو گھوسٹ انسٹیٹیوشن ہیں, ان کو جو کنٹرول کرتے ہیں, ان سے جو مالی فائدے اٹھاتے ہیں, وہ آپ میں سے اور ہم میں سے لوگ ہی ہیں نا. تو میں تو بیسیکلی یہ کہتا ہوں کہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ علی بھائی بھی سوچیں کہ یار میں اپنے آپ کو کیسے بہتر بناؤں. ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں, ہم اپنا محاسبہ کریں, پہلے ہم دیکھیں یس یار میرے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں, میں ان کو ٹھیک کروں. یعنی ایسا ماحول ہے جسے ہم سوچیں, میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. یہ جو بھائی ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں, یہ جو ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو سوچیں. تو یہ بیسیکلی یہ بنانا پڑے گا. اور اب ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. یعنی پہلے ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم کہہ سکتے ہیں 1 سال میں ہو جائے گا, 2 سال میں ہو جائے گا. ابھی آپ کو اشروں کی ضرورت ہے.